میری ان باتوں کا صرف مقصد یہ ہے کہ سائنسی حوالے سے اس بات سے گمراہ نہ ہو کہ سائنس نے یہ کہہ دیا کہ اس چیز کے ہمارے اندر پاور موجود ہے تو پھر وہ چیز تو نیچرلی ہوئی اور وہ چیز تو اس کے اوپر تو پابندی ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ سائنس نے بہت ساری اور ایسی چیزوں کا بھی ہمارے اندر نیچرل ہونا پایا ہے کہ جو ہمارے ایون لبرل سیکولر کے نزدیک بھی وہ بری ہیں اور اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس خدا نہیں ہے اور سائنس ہمیں زندگی جینے کا طریقہ نہیں بتاتی، اور سائنس ہماری اچائی اور برائی کا معیار نہیں ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کی اچائی اور برائی کا معیار ہے۔ وہ صرف ایک علم کو جو کہ آج کے زمانے میں کافی اونچائی پر ہے، اس کو آپ کے خلاف استعمال کر کے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، جو کہ آپ نے نہیں ہونا۔ اور اس حوالے سے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی ایک بات کہہ دوں کہ ہمیں بھی ہر چیز میں سائنس کو گھسانے کی وہ جو عادت ہے نا، اس کو نکال دینا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام کے اندر جتنی بھی گناہیں ہیں تو اس کا کوئی مٹیریل یا سائنٹیفک نقصان نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرور نہیں کہ ہم ہر چیز میں مٹیریل اور سائنٹیفک نقصان کو ہی جو ہے نا وہ درمیان میں لانا شروع کر دے کہ یہ اس وجہ سے حرام ہے۔ تو ہمارے لیے جو حرام اور حلال کا معیار ہے وہ خدا کا قرآن اور رسول کا فرمان ہے، وہ سائنس نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی چیز کی سائنسی یا مادی نقصانات نہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ پھر وہ گناہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ چیز گناہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز کی سائنسی فائدے یا مادی فائدے نہ ہو تو ضروری نہیں کہ وہ ثواب نہیں ہوگا، بلکہ وہ ثواب بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، زکوٰۃ کا کیا مادی فائدہ ہے؟ آپ اپنے دولت میں سے 2.5% جو کہ لاکھوں بھی بن سکتی ہے وہ نکال کر پھینک دیتے ہو، اس کا مجھے مادی فائدہ بتاؤ، کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے مادی فائدہ، لیکن اس کے باوجود کیا ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے؟ ابھی اس کے جو غیر مادی فائدے ہیں اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، میں جسٹ بتا رہا ہوں کہ کیا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے؟ فرض ہیں۔ تو اس لیے ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی مادی نقصان نہ ہو یا پھر جس کا کوئی سائنٹیفک پرابلم نہ ہو، اس چیز کا اگر خدا نے حرام قرار دی ہے تو پھر ہمیں ضرور اس میں کوئی وہ لانے نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اگرچہ یہ چیز اس کے کوئی نقصان ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے لیکن خدا نے منع کیے ہیں تو بس منع کیے ہیں۔ ہماری بنیاد یہ ہونی چاہیے، ہاں خدا کے لیے ہمارے پاس عقلی دلائل، رسول کے لیے ہمارے پاس عقلی دلائل، اور قرآن کی کلام اللہ ہونے کے لیے ہمارے پاس عقلی دلائل کو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ادروائز ہم اس اتھارٹی کو بلٹ ہی نہیں کر پائیں گے تو پھر تو یہ ایک ریشنل اور ان لاجیکل پوزیشن ہوگی، لیکن اگر وہ اتھارٹی بلٹ اپ ہو چکی ہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں سائنٹیفک نقصانات کو بھی لائیں، ان چیزوں کو بھی لائیں، بس جو خدا نے منع کر دیا تو وہ منع کر دیا۔ دیکھیں ہمیں اپنی عقل کو بھی تھوڑا سا استعمال کرنا چاہیے نا، خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ سورۃ الملک کے اندر اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کا امتحان لے سکوں کہ کون تم میں سے اچھا عمل لاتا ہے۔ تو ابھی امتحان خدا کس طریقے سے لے گا؟ کیا خدا ہمیں اس طریقے سے آزمائے گا کہ ہمارے لیے وہ ساری چیزیں منع کر دے جس کی کرنے کے ہمارے اندر طاقت ہی موجود نہیں، یا اور ہمارے لیے وہ ساری چیزیں جائز کر دے جس کی کرنے کے ہمارے اندر طاقت موجود ہے؟ یہ تو کوئی بھی امتحان نہیں ہوا کہ اگر کسی چیز کی طاقت ہی میرے اندر موجود نہیں ہے کرنے کی تو پھر تو میں مجبور ہوں، میں اس کو کیسے کر پاؤں گا؟ جو مجبور ہوں تو پھر تو میں کر ہی نہیں پاؤں گا، تو پھر امتحان کیوں کر؟ امتحان کیسے؟ امتحان کے لیے ضروری ہے کہ میرے اندر ایک چیز کی طاقت موجود ہو، میرے اندر ایک چیز کی اٹریکشن موجود ہو، میرے اندر ایک چیز کی طرف جو ہے نا وہ پل موجود ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کو ریزسٹ کروں تاکہ میں دکھا سکوں خدا کو کہ میں نے اپنی خواہشات کے مقابلے میں آپ کی اطاعت کو زیادہ ترجیح دی، آپ کے احکامات کو زیادہ ترجیح دی۔ اور جو مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن کرنے والا، سپردگی کرنے والا، تاکہ ہم خدا کو وہ دکھا سکے کہ یا اللہ میں نے اپنی جو خواہشات تھی یا میری جو اپنے نفس ہے وہ آپ کے سپرد کیا تھا اور ان چیزوں سے بچ کر رہا تھا۔ تو یہ تو ہم نے دکھانا ہے، تو obviously ان چیزوں کی طرف اٹریکشن ہمارے دماغ کے اندر اور ہمارے نفس کے اندر ہوں گی نا، اس کے باوجود ہی ہم خدا کو یہ سپردگی دکھا پائیں گے۔ اگر وہ موجود ہی نہیں ہے تو ہم خدا کو کیسے دکھائیں گے؟ پھر تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہوا۔ یہ بہت سمجھنا ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ کوئی کہہ دیتے ہیں کہ جی اس چیز کا وہ کیا کہتے ہیں سائنٹیفک پرابلم نہیں ہے، تو ہم ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں اسلام غلط نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا ہمیں سائنٹیفک پرابلم ہی
جو ہے نا وہ نظر آئے گا۔ اس سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں دیکھ لیں، حضرت طالوت علیہ السلام کا لشکر جب ایک دریا کے کنارے جا رہا تھا تو خدا نے کہا کہ ایک مٹی سے زیادہ پانی نہیں پینا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ایک مٹی سے زیادہ پانی پینے میں کون سا نقصان ہو سکتا تھا ان کو، بلکہ وہ زیادہ تازہ دم ہو جاتے۔ لیکن خدا نے اس چیز سے منع کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ ان لوگوں کو آزمایا جا سکے۔ تو خدا اگر ہمیں آزمائے گا تو ایسی چیزوں سے ہی آزمائے گا کہ جس کی طاقت ہمارے اندر موجود ہوگی اور ہم اس میں اللہ پاک کو اپنی اطاعت دکھا سکیں۔ اگر ہمارے اندر کسی چیز کی اٹریکشن، کسی چیز کی طاقت موجود ہی نہیں ہے اس کے اندر، ہم کیوں کر اللہ پاک کو اس کی جو ہے نا وہ اطاعت کا ثبوت دے سکیں گے؟